میرا نام یمن ہے. میرا تعلق سرگودا سے ہے. ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میرا نمبر سب سے آخر پر ہے. میرے ابا ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل تھے. آرمی افسر ہونے کی وجہ سے وہ بہت خوبرو اور سوبر تھے. چال چلن میں ٹھاٹھ اور اکڑ ان کی شخصیت کا خاصہ تھی. اماں بھی آرمی آفیسر کی بیوی تھی، تبھی ان کا پہننا اوڑھنا سب سے منفرد تھا. اماں شکل و صورت کی بھی بہت خوبصورت تھی. ابا اور اماں کی جوڑی بھی بہت پیاری تھی. اللہ نے میرے بہن بھائیوں کی صورت میں سب بچے بہت خوبصورت دیے تھے. بھائی دونوں ابا پر تھے اور بہنیں اماں پر. جب میں پیدا ہوئی تو میرا رنگ سانولا تھا، نین نقش بھی بھدے تھے. کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں بھی اماں کی ہی اولاد ہوں. بچپن میں بھی جب اماں ابا کہیں جاتے تو مجھے ہمیشہ میری دادی کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے. دادی مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی. اکثر میں ان سے رو کر کہتی کہ مجھے بھی باہر جانا ہے سب کے ساتھ. میں بدصورت ہوں اسی لیے کوئی مجھے باہر نہیں لے کر جاتا. میں کالی ہوں اسی لیے اماں ابا کی عزت پر فرق پڑتا ہے. میری دادی ہمیشہ مجھے حوصلہ دینے کے لیے کہا کرتی تھی کہ کالے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. کالی رنگت میں تو بہت کشش ہوتی ہے. تم بھی بہت خوبصورت ہو، تمہارا رنگ سانولا ہے تو کیا ہوا. لیکن مجھے دنیا والوں نے بتایا تھا کہ میں بدصورت ہی ہوں، جس پر مجھے آنکھیں بند کر کے یقین بھی ہو گیا تھا. میں بہن بھائیوں میں سب سے بدصورت تھی. سب رشتہ دار اماں سے کہتے تیری چھوٹی بیٹی کے نصیب خراب ہیں. بچپن میں مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ بدصورتی سے قسمت کا کیا لینا دینا. لیکن وقت کے رہتے مجھے حالات نے ہر بات کا مطلب سمجھا دیا تھا کہ بدصورتی کا بدقسمتی سے بہت گہرا تعلق ہے. اسکول جاتی تھی تو بہن بھائی اپنے ساتھ لے کے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے اماں ابا نے مجھے ایک الگ اسکول میں داخلہ دلوا دیا. وہاں پر بھی جب سب مجھ پر ہنستے تو میں گھر آ کر روتی. ابا نے روز روز کے تماشوں سے بچتے ہوئے مجھے ایک سرکاری اسکول میں ڈال دیا. وہاں سب میرے جیسے ہی بچے تھے، کیونکہ وہاں سب غریب غربا گھرانوں سے آئے ہوئے بچے تھے جن کے یونیفارم گندے میلے اور اڑے ہوئے رنگوں کے تھے. چونکہ میں گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ جایا کرتی تھی تبھی سب لڑکیاں حیران ہو کر مجھے دیکھا کرتی تھیں. پہلے دن تو سب مجھے ایسے گھور کر دیکھ رہی تھیں جیسے میں نے ان سے گردے ادھار مانگ لیے ہوں. ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک لڑکی آ کر میرا ہاتھ چومنے لگی. کیونکہ میں بہت امیر گھرانے سے تھی تبھی وہ ایسا کر رہی تھی. مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. میں نے جھٹ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. میرے پاس جتنے پیسے ہوتے میں اس میں سے آدھے اپنی سہیلیوں میں بانٹ دیتی. وہاں میری ایک بہت گہری دوست بنی تھی جس کی رنگت میری جتنی کالی تو نہ تھی، لیکن وہ دل کی بہت خوبصورت تھی. ہمیشہ میرے ساتھ رہتی، مجھے ہنساتی. جس دن میں دکھی ہوتی تو وہ مجھے ہمت اور حوصلہ دیتی. لیکن اب بھی مشکل وقت کٹا نہیں تھا بلکہ مزید بڑھ گیا تھا. میرا ایک سہارا میری دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. گھر سے باہر تو نمرا میری سہیلی تھی جو میرے ساتھ رہتی تھی، لیکن گھر کے اندر میں بالکل تنہا ہو گئی تھی. اکثر میرے کزنز آتے تو سب ایک ساتھ کھیلتے تھے، لیکن مجھے کوئی بھی کھلانا پسند نہیں کرتا تھا. لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہوتے اور میں پاس سے گزر جاتی اور پھر اتفاقاً کوئی ہار جاتا تو اس کا قصوروار بھی مجھے ٹھہرایا جاتا کہ میں بدبخت ہوں اسی لیے ایسا ہوا ہے. وقت گزرتا گیا اور ہم بڑی ہو گئی. میرے سب سے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو میرے سب رشتہ دار گھر میں جمع تھے، کیونکہ میرے بھائی بھی ابا کی طرح آرمی آفیسر تھے. اسی لیے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی. میری بھابھی بھی آرمی آفیسر تھی. میری بھابھی بہت خوبصورت تھی. دونوں بہت خوش رہتے تھے. میں بھی بہت خوش تھی کیونکہ میں جیسا بھابھی کو سمجھتی تھی ویسا کچھ نہیں ہوا تھا. بھابھی نے مجھے ایک بار بھی بدصورتی کا طعنہ نہیں دیا تھا. اللہ نے میرے بھائی کے گھر اپنی رحمت برسا دی. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. لیکن اب سب کو ایک بات کی فکر ستائے جانے لگی کہ کہیں بچہ میرے جیسا پیدا نہ ہو جائے. تبھی میرے بھائی نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ جہاں بھی بھابھی ہوا کریں وہاں میرا جانا منع ہے. مجھے دکھ اس بات کا نہ تھا کہ مجھے بھائی نے ٹوکا ہے. مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ بھابھی نے بھی ایک بار بھائی کو ایسا کہنے سے منع نہیں کیا تھا جیسے وہ یہ سب چاہتی ہوں کہ میں ان کے سامنے نہ آؤں. میری بدقسمتی عروج پر تھی شاید، جو بھائی کے گھر اولاد ہونے سے پہلے ہی مر گئی، اور اس کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا گیا کہ میری بدقسمتی میرے بھتیجے کو کھا گئی. ہر وقت کا رونا دھونا یہ تو جیسے میرا مقدر بن گیا تھا. اب تو بھابھی کی نفرت بھی کھل کر سامنے آئی تھی. ہر وقت کے تانے دینا، ہر وقت کی جھک جھک، یہ سب روز کا معمول تھا، اور اب مجھے ان سب کی عادت ہو گئی تھی. میرے سب بہن بھائی بیاہے گئے تھے سوائے میرے. رشتہ دار گھر آتے تو اماں ابا کے کانوں میں باتیں ڈال جاتے کہ کون اسے بیاہ کر لے جائے گا، یہ تو کالی بھی ہے اور پھر اس کے نصیب بھی تو کتنے سیاہ ہیں. سب اماں ابا کو کہتے کہ آپ کی یہ بیٹی سیاہ بخت ہے. کیا کالی رنگت سیاہ بختی کی علامت ہے؟ میں کبھی جان نہ پائی. بہت سے رشتے آتے اور دیکھ کر انکار کر کے چلے جاتے. اب تو مجھے بھی امید ختم ہو گئی تھی کہ میری شادی بھی ہوگی کبھی. اسی اسنا میں ایک رشتہ آیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ رشتے سے ہاں بھی ہو گئی تھی. ہم سب بہت حیران تھے. لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا، خوبصورت نوجوان تھا، لڑکیوں کی اسے کمی کہاں ہونی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے پسند کر گیا.
یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات تھی۔ سب بہت خوش تھے، میں نے بھی اپنے تمام تر وسوسوں کو پیچھے دھکیل کر اب خوش رہنے لگی تھی۔ ہماری منگنی کو 4 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ ابھی تک سب حیران ہی تھے، لیکن ہم سب کی حیرانگی زیادہ وقت تک قائم نہ رہی۔ جب اس نے منگنی کے 4 مہینوں بعد مجھ سے میری تمام جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے نام کروانے کا بولا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ امیر گھرانے سے نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ جیسے جتنا بھی پیسہ اکٹھا کیا ہوگا وہ سب ان لوگوں نے قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے۔ پہل ابا نے جان چھڑانے کے لیے یہ فیصلہ لیا کہ وہ میری تمام جائیداد میں سے کچھ اس کے نام کر دیں گے، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ افسوس رشتہ ٹوٹنے کا نہیں تھا، افسوس ابا کی سوچ پر تھا۔ میری روح کانپ گئی جب ابا نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ میں باہر کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اسی لیے اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں۔ جب ایک انسان پڑھا لکھا ہو کر بھی ایسی جاہلانہ بات کرے تو اس انسان پر نہیں، اس کی پڑھائیوں پر افسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی 2-3 بار رشتے ہوئے اور لالچ کی زد میں آ کر ٹوٹ گئے، اور ہر بار الزام مجھ پر ہی لگایا جاتا کہ میں منحوس ہوں۔ اب تو منحوس لفظ میری ذات کے ساتھ ساتھ میرے نام کے ساتھ بھی جڑ چکا تھا کہ مجھے مجبوراً اپنے ابا کا نام خود کے ساتھ سے ہٹا کر یمن منحوس لگانا پڑا۔ میں اب سب چیزوں سے تھک گئی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک زندہ کیسے تھی۔ تانے برداشت کر کر کے میں بھی پتھر کی ہو گئی تھی۔ اب مجھ میں دل نہیں رہا تھا، نہ سوچیں تھی۔ اب گھر میں جو بھی کام خراب ہوتا تھا میں خود اس کا سب ذمہ خود پر لے لیتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور سمجھ آ گئی تھی کہ خود پر ہر الزام لینا کسی کے لگائے گئے الزام سے حد درجہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب میں نے اپنی تکلیف کم کرنے کو یہی حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے 2 چاچو جن کے بیٹے مجھ سے بڑے تھے، ابا نے ان دونوں کے لیے میرے رشتے کی بات کی، لیکن دونوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ مجھ جیسی کلموہی سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے ان کی بات کا دکھ نہ ہوا، کیونکہ جن کی تعمر مجھ سے نہ بنی تھی وہ مجھ سے ساری عمر کیسے بنا کے رکھیں گے۔ اب تو چاچو لوگوں کے بیٹوں نے بھی انکار کر دیا تھا، اب تو پیچھے کچھ نہ بچا تھا۔ لیکن ایک چیز جو بے چین کر رہی تھی وہ یہ کہ اماں ابا میں پیچیدگیاں بڑھ گئی تھیں۔ اب ہر وقت دونوں کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آتی رہتی۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ پیاس کی طلب سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں جگ میں پانی نہیں تھا۔ پانی بھرنے کی نیت سے جیسے ہی میں اٹھ کر کچن میں گئی، وہاں سے پانی بھرا اور واپس کمرے میں آ رہی تھی کہ اماں ابا کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پریشان ہوتے ٹی وی لاؤنج میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو وہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں افسوس سے سر ہلاتی کمرے کی طرف جانے لگی کہ مجھے میرے نام کی آواز سنائی دی۔ میں نے تجسس کے مارے جیسے ہی اپنے ابا کے کمرے کے دروازے سے کان لگایا تو میری روح کانپ گئی۔ اندر ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بدبخت منحوس بیٹی کے لیے تم اپنے بہن بھائیوں کے بیٹوں کے لیے کیوں نہیں کہتی۔ آگے سے اماں کا جواب سن کر میرا دل کانپ گیا جب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کے بچے کون سے لاوارث ہیں جو میں ان کی زندگی برباد کر دوں۔ دل جیسے کرچی کرچی ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا دل جیسے بند ہونے کو تھا کہ میرے سگے ماں باپ مجھ سے کس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بہن بھائیوں کے بچے مجھ سے زیادہ عزیز ہیں، نہ کہ میں۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی یہ سب سن کر کہ کون والدین اپنی اولاد کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ کئی دن آدھی رات کو بہت بحث ہوتی رہی۔ اس سب کے بعد میں دل برداشتہ ہو گئی اور 2 بار مرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ کچھ نے حوصلہ دیا اور کچھ نے برا بھلا کہا۔ میری 2 خالہ تھیں، ایک بڑی خالہ جن کے 2 بیٹے اور دونوں سب سے بڑے تھے، اسی لیے پورے خاندان میں سب سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیرونی ملک سے ڈاکٹری کر کے آیا تھا اور اوپر سے شکل و صورت میں بھی کم نہیں تھا۔ اکڑ غرور اس کا خاصا تھی، خاندان میں کسی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ خاندان کی بہت سی لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کی امید میں تھیں، ان سب میں کہیں بھی نہیں تھی۔ نہ مجھے کبھی ایسی سوچ آئی تھی کیونکہ میں حقیقت میں رہنے والی لڑکی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میرے سارے خاندان نے مجھے حقیقی زندگی میں رہنا سکھایا تھا۔ ایک طرف پورے خاندان کی بہت سی کنواری لڑکیاں تھیں اور ایک طرف میں، لیکن خالہ نے ان سب کو چھوڑ کر میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرا تو جیسے رشتوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ کیوں میری خالہ نے میرا رشتہ مانگا۔ میرے اور تمام خاندان کے مطابق خالہ کے بیٹے کے لیے کوئی بہت پڑھی لکھی حسن کی ملکہ ہونی چاہیے تھی، اور کہاں میں کلموہی اس کے نصیب میں لکھی جا رہی تھی۔ مجھے تو حیرت اپنے نصیب سے زیادہ اس کے نصیب پر ہوئی تھی۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہ کی تھی، پھر کیسے خالہ کو میں پسند آ گئی۔ پہل تو مجھے شک سا ہوا جیسے مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، لیکن خالہ کی سچی محبت کو دیکھ کر میرے تمام تر شک و شبے ختم ہو گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ میری خالہ کے بیٹے سے شادی ہو گئی اور یوں میرے نصیب بھی کھل گئے۔
لوگ اپنی پہلے دن کی بیوی کو عزت کے ساتھ گھر لے کے جاتے ہیں، مگر میری قسمت واقعی سب سے الگ تھلگ تھی۔ سہاگ رات پر شوہر نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور سنسان علاقے میں بنے ایک ہسپتال میں لے گیا۔ الگ الگ راستے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ مجھے خالہ کے گھر کا کچھ اندازہ تھا، لیکن سنسان سڑکوں پر چلتی گاڑی نے ایک بار میری روح کھینچ لی۔ لیکن جب گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میری حیرت ابھی کم نہ ہوئی تھی کہ شوہر نے مجھے گاڑی سے اتارا اور مجھے لیے ہسپتال کے اندر داخل ہو گئے۔ چلتے ہوئے کئی وارڈ راستے میں آئے، سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے شوہر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس میرا ہاتھ تھامے مجھے لیے چلے جا رہے تھے۔ ایک دم ایک وارڈ کے آگے رکے تو میری رکی سانس بحال ہوئی۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ میرے شوہر نے وارڈ کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی، جب میں نے وہاں بہت سے ایسے مریض دیکھے جو بہت بری طرح سے جلے ہوئے تھے۔ سب کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، کسی کے ہاتھ پر تو کسی کے چہرے پر، کسی کی ٹانگ پر تو کسی کے بازو پر۔ کوئی بھی شخص مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ میرا وجود بری طرح سے کانپنے لگا۔ اگر میرے شوہر کا سہارا مجھے نہ ملتا تو یقیناً میں اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ میں نے خوف کے زیر اثر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے بھی میری طرف ایک نظر دیکھا تو میری آنکھیں چھلک گئیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب اپنے گھر بار سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں تمام عورتیں ہی تھیں، الگ الگ عمر کی عورتیں اپنے جلے ہوئے وجود لیے لیٹی ہوئی تھیں۔ میرا سانس سوکھ گیا جب میرے شوہر نے مجھے ایک بچی دکھائی جس کی عمر تقریباً 12 سے 14 سال ہوگی، اور اس نے خودکشی اس لیے کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ لوگ بہت غریب تھے، ان کے گھر کھانے کو کچھ نہ تھا، اور یہ گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ اماں نے کمانے پر زور ڈالا۔ نوکری نہ ملنے پر جب خالی ہاتھ گھر گئی تو اماں اور بہن بھائیوں کے مایوس کن چہرے دیکھ کر اس کو کچھ نہ سوجا تو اس نے خودکشی کا راستہ اپنایا۔ پھر ایک بیڈ کے پاس لے کر گئے جہاں ایک جوان عورت لیٹی ہوئی تھی جس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا، لیکن آدھا چہرہ بالکل صاف تھا، اور صاف چہرہ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ ایسی کیا وجہ تھی جو اس کو خودکشی کرنے کی کوشش کرنی پڑی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس نے اپنی پسند سے شادی کر لی، کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھی، اسی لیے اس کے چچا زاد نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ تنگ آ کر تھک ہار کر اسے یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن خوش قسمتی سے بچ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس کی کہانی سن کر۔ ایک اور بستر پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے علاوہ پورا وجود جلا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ سسرال سے تنگ آ کر اس نے تندور میں چھلانگ لگا دی تھی۔ مجھے تو جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا تھا۔ میں ہونک بنی باری باری سب کی کہانی سنتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کس کو حوصلہ دوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی تھی۔ مجھے بہت دکھ تھا، لیکن میں خود ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور میرا ہاتھ تھامے مجھے وارڈ سے باہر لے آیا۔ میں ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے مجھے کچھ دیر میرے حال پر چھوڑا اور خود باہر کہیں چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں اتنا رو رہی ہوں۔ آنے جانے والے لوگ میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر واپس آئے اور مجھے پانی کی بوتل تھما دی۔ میں نے پانی کو منہ لگایا اور ساری بوتل پی لی۔ میرے شوہر اس وقت بھی کچھ نہیں بولے، پھر مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ واپس ہسپتال سے باہر لے گئے۔ گاڑی میں بٹھاتے ہی انہوں نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی اب رنگ برنگی گلیوں میں سے گزر رہی تھی، لیکن میں بغیر آواز کے خاموشی سے رستوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ایک جگہ گاڑی روکی اور مجھے نیچے اتارا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کہاں ہوں، پھر جیسے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ میں اپنی خالہ کے گھر ہوں۔ اگلا حیرت کا جھٹکا تب لگا جب گھر کے دروازے سے لے کر میرے کمرے تک کا پورا راستہ لال گلاب سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے، لال پتیاں نیچے بکھری ہوئی تھیں، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھنے پر انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور مجھے آہستہ آہستہ اندر کی طرف لے جانے لگے۔ کمرے کے پاس جا کر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، کمرے میں جاتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ہر طرف رنگ برنگی خوشبودار موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ کمرہ بھی لال پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت سا کمرہ، صاف ستھری سی سیٹنگ اور سونے پر سہاگا اتنی محنت سے کی گئی سجاوٹ کمرے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ میری آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ہاتھ باندھے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور تھی جو انہوں نے مجھ جیسی سے شادی کی۔ یہ سوچ آتے ہی میری تمام خوشیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے اٹھ کر کپڑے چینج کیے اور آ کر خاموشی سے سو گئی۔
نہ میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات کی، نہ انہوں نے کوئی بات کی، دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ اگلے کئی روز ایسے ہی گزر گئے، لیکن شادی کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا، وہی لوگ جو مجھے بدصورت اور منحوس اور بدنصیب کہتے تھے آج میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ مجھے اکثر ایسا لگتا کہ شاید یہ سب پیسے کا کمال ہے، لیکن پیسہ تو میرے پاس بھی بہت تھا، پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ ایک دن تھک ہار کر میں نے اپنے شوہر سے مجھ سے شادی کرنے کی وجہ پوچھ ہی لی، جس پر پہلے وہ ہنستے رہے، پھر مجھے نرمی سے پاس بٹھایا اور اپنی کہانی سنائی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو باہر کے ملک پتہ چلا تھا کہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی 2 بار۔ میرے شوہر نے جب خالہ سے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتا دی، جس پر میرے شوہر کو دھچکا لگا کہ آج کے دور میں ایسے کون کرتا ہے۔ میرے شوہر نے خالہ سے کہہ کر میری ایک تصویر منگوائی، جو خالہ نے کافی ضد لگانے کے بعد میرے شوہر کو ایک تصویر سینڈ کر دی۔ میرے شوہر نے کافی دن گزرنے کے بعد میری خالہ کو دوبارہ کال کی اور ان کو بتایا کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ خالہ پہلے تو حیران ہوئی کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اب وہ کبھی بھی واپس پاکستان نہیں آئیں گے۔ آتے ہی میرے شوہر نے کچھ دن گزرنے کے بعد میری خالہ کو افراتفری ڈال دی کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ خالہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور خالہ نے بولا کہ اس سے اچھا تھا کہ میرا شوہر باہر کسی گوری میم کے ساتھ شادی کر لیتا۔ میرے شوہر کو کافی حیرانگی ہوئی کہ میں ان کی سگی بھانجی ہوتے ہوئے ایسے کہہ رہی ہیں وہ، لیکن اس سے اگلی بات پر میرے شوہر کے جو رونگٹے کھڑے ہوئے، میرے اس سے زیادہ رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں ان کی سگی خالہ کی بیٹی نہیں ہوں اور نہ بابا میرے سگے بابا ہیں۔ اب مجھے سب باتیں سمجھ آنے لگی تھیں۔ میرے ساتھ گزرا وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک بار لہرا گیا۔ میں اگلے روز ہی اپنے بابا کے پاس گئی اور ان سے سب سچ پوچھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ میں ان کی بہن کی بیٹی ہوں اور ابا رشتے میں میرے ماموں لگتے تھے۔ میری پھپھو نے پسند کی شادی کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ میرے آنے سے پہلے ہی میری سگی ماں گھر سے واپس آ گئی تھی، اور جیسے ہی میں دنیا میں آئی تو میرے ابا نے میری اماں کو طلاق دے دی۔ میری سگی ماں یہ غم برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی نہیں تھا، تبھی ماموں نے مجھے اڈاپٹ کر لیا اور مجھے ایسے رکھا جیسے میں کوئی مہارانی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں بڑی ہوتی گئی اور مجھے اصلیت کا پتہ چلتا گیا تو میں اپنے خطاب و خیال چھوڑ کر بہت برے طریقے سے حقیقت میں پٹتی گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے جس طریقے سے اظہار محبت کیا، میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ پورا 1 ہفتہ گزارنے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، تبھی مجھ سے شادی کی۔ اکثر اوقات وقت اور حالات انسان کو بہت عجیب بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں۔ وقت پر آپ کو بہترین سہارا نہ ملے تو انسان ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی اتنی محبت پر ان کی بات مانتے ہوئے ڈاکٹری پڑھی اور آج میں ان کے ساتھ ہسپتال میں کام کر رہی ہوں۔ میں بھی ان میں سے تھی جو وقت کے دھارے پر ڈھہ جاتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے میرا پورا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنا ہر غم بھولنے لگی تھی۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ احساس مند ہونا چاہیے، جو ہمیں ایک الگ دنیا میں لے جائے جہاں بس سکون ہی سکون ہو۔ آج کبھی اپنا گزرا ہوا وقت یاد کرتی ہوں تو درد سے پورے جسم میں لہریں اٹھتی ہیں، لیکن پھر جب سوچتی ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا وہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں تو مجھے ایک دم حوصلہ ہوتا ہے۔ پھر میرے شوہر نے ہر حالت میں میرا ساتھ دیا تھا، میرا ہاتھ کبھی مشکل کے وقت میں نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے بھی تعمر کے لیے خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں بھی کبھی اپنے شوہر کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ہم دونوں کے اس سلوک سے آج میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ برا وقت زندگی کا حصہ ہے جو ایک نہ ایک دن گزر ہی جانا ہوتا ہے، اسی لیے حوصلے کے ساتھ اپنا ہر وقت گزارنا چاہیے۔